وہ خوش ہو رہی تھی اور پھر ہنسنے لگی اور ساحل عمر پھر اس کی ہنسی میں لٹ گیا۔ چلو پھر چلتے ہیں، ساحل عمر نے فوراً کہا۔ یہ بات بھی بے اختیار اس کی زبان سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ اندر سے سمندر پر جانے کے لیے راضی نہ تھا۔ اور زندہ باد میرے رنجن، زندہ باد، میں پھر شام کو آتی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فوراً ٹیلی فون منقطع کر دیا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے دیوار پر پڑی، تب بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ارے سامنے دیوار پر رشا ملوک کی تصویر موجود نہ تھی۔ وہ ریسیور رکھ کر تیزی سے بیڈ سے اٹھا اور تصویر قالین پر پڑی تھی۔ وہ ورشا سے باتوں میں اس قدر مشغول تھا کہ فریم کے گرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے فوراً تصویر اٹھا کر دیکھی، تصویر کے پیچھے بندھی ڈوری کھل گئی تھی، دیوار پر کیل موجود تھی۔ اس نے ڈوری کو دوبارہ مضبوطی سے باندھا اور تصویر دوبارہ کیل پر لٹکا دی۔ اس نے تصویر کو اچھی طرح دیکھا، اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا تھا۔ اماں کمرے میں داخل ہوئیں تو انہوں نے ساحل کو رشا ملوک کی تصویر کا بغور معائنہ کرتے پایا۔ انہوں نے چائے کا کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، ساحل کیا ہوا؟ کچھ نہیں اماں، تصویر کی ڈوری کھل جانے کی وجہ سے تصویر نیچے گر گئی تھی، میں نے دوبارہ لگائی ہے، اس نے بتایا۔ حیرت ہے، اماں نے کہا، آج تک تو کوئی تصویر نہیں گری، بس اماں گر گئی۔ ساحل عمر نے بحث میں پڑنے کی بجائے بحث ختم کی اور پھر بولا، ہاں اماں، شام کو میں گھر سے باہر جاؤں گا، رات کو باہر ہی رہوں گا، کل دوپہر تک واپس آ جاؤں گا۔ کس کے ساتھ جا رہے ہو؟ اماں نے پوچھا۔ اماں ورشا ساتھ جا رہی ہے، ساحل عمر نے صاحب گوئی سے کام لیا۔ جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے پھر سوال کیا۔ سمندر پر، وہ بولا۔ ٹھیک ہے جاؤ، اماں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ لیکن اماں مسئلہ یہ ہے کہ آپ گھر پر اکیلی کیسے رہیں گی؟ اس کا لہجہ تشویش بھرا تھا۔ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پھر بھی اماں، میں آپ کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ کے ساتھ رہے۔ ارے نہیں بیٹا، میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں۔ اماں ایسا کریں کہ آج کی رات مرجینا کو اپنے پاس روک لیں، وہ ابھی گئی تو نہیں؟ نہیں ابھی کہاں جائے گی، ٹھیک ہے میں اسے کہہ دیتی ہوں، وہ تو بڑی خوشی سے رک جائے گی۔ چلو اب مجھے اطمینان ہو گیا، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو تو ناصر یا مسعود کسی کو بھی فون کر لینا، ساحل عمر نے ہدایت کی۔ پھر چائے پی کر وہ کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اٹھا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ جلدی سے نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ قمیض اتارتے ہوئے آئینے میں نظر پڑی، اس نے دیکھا گلے میں تعویذ موجود ہے۔ وہ نہاتے ہوئے تعویذ اتار دیا کرتا تھا۔ وہ فوراً باہر آیا، اس نے تعویذ کو رشا ملوک کی تصویر کے فریم کے ایک کونے پر لٹکایا۔ وہ تعویذ اسی طرح لٹکا دیا کرتا تھا، باتھ روم سے نکلتا تو گلے میں ڈال لیتا، اگر فوراً گلے میں ڈالنا بھول جاتا تو کسی نہ کسی طرح اس کی نظر تعویذ پر پڑ جاتی۔ آج وہ باتھ روم سے نہا کر نکلا تو ورشا اسے لینے آ چکی تھی۔ وہ لاؤنج میں اس کی منتظر بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے اس کے ساتھ ہو لیا۔ وہ بیگ اٹھانا نہ بھولا تھا۔ گیٹ کے باہر نکلا تو سامنے گاڑی موجود تھی۔ گاڑی میں ڈرائیور کی سیٹ پر ایک تباک سے چہرے والا شخص بیٹھا تھا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا، اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ ساحل عمر اسے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ یہ اس شخص کا ڈرائیور ہے جس کی ہٹ ہے، یہ ہمیں ہٹ تک پہنچا کر واپس آ جائے گا۔ اور گاڑی؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ گاڑی ہمارے پاس رہے گی۔ وہ دونوں گاڑی کے نزدیک آ گئے تو وہ شخص بڑی پھرتی سے گاڑی سے باہر آیا۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ بڑے مؤدبانہ انداز میں کھولا۔ جب وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے تو اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور بڑی احتیاط سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اماں گیٹ پر کھڑی تھی، انہوں نے جاتی ہوئی گاڑی پر پھونک ماری۔ ساحل عمر نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کہا۔ ورشا نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور ہلکے سے دباتے ہوئے آہستگی سے بولی، میرے رانجھن۔ ساحل عمر نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ واصم نے آئینہ ٹھیک کرنے کے بہانے ایک لمحے کو ورشا کی طرف دیکھا اور پھر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو سورج اپنی تمازت کھو چکا تھا۔ وہ ہٹ واقعی شاندار تھی، 2 منزلہ اس ہٹ میں ہر سہولت موجود تھی۔ واصم نے ہٹ کھولنے کے بعد گاڑی کی ڈگی میں بھرا ہوا سامان ہٹ میں منتقل کر دیا اور پھر گاڑی کی چابی ورشا کو دیتا ہوا بولا، بی بی جی میں جاتا ہوں، کل صبح 10 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ورشا نے اس سے چابی لیتے ہوئے کہا، دیکھو وقت پر پہنچ جانا، آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک وقت پر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ ہٹ سے نکل گیا۔
वासिम हिट से ज़रूर निकला, लेकिन वो हिट से दूर न गया। वो बड़ी एहतियात से हिट की पुश्त पर गया और दरवाज़ा खोलकर जीना चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो वहां बरखा पहले से मौजूद थी। इसने इशारे से पूछा, सब ठीक है? जी बरखा जी, सब ठीक है। ये कहकर वासिम ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। ऊपर आने का रास्ता हिट के अंदर से भी था, लेकिन इस दरवाजे को लॉक कर दिया गया था। ऊपर जाने की ज़रूरत ही न थी। नीचे का पोर्शन खासा कुशादा और शानदार था। फिर हिट भी खासी बुलंदी पर बनी हुई थी। फिर भी अगर साहिल ऊपर जाने की बात करता तो वर्षा इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती और फिर बंद पाकर गुस्से से कहती, बेवकूफ़, ऊपर का पोर्शन खोले बगैर ही चला गया। जाहिर है इसके जवाब में साहिल उमर को यही कहना पड़ता। अरे कोई बात नहीं। वासिम के हिट से जाने के बाद वर्षा ने मुतरन्नम लहजे में कहा, अच्छा जनाब, पहले मैं बनाती हूँ चाय। चाय पीकर फिर बाहर निकलते हैं, क्यों? ठीक है ना? तुम चाय बना लेती हो? साहिल उमर ने हैरत जाहिर की। जनाब, मैं खाना भी ज़बरदस्त पकाती हूँ। आज रात का खाना जब पका कर खिलाऊंगी तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसने एक अदा से कहा और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। फिर वो फ़ौरन ही मुस्कुराती हुई वापस आई। टेलीविज़न पर रखा हुआ रिमोट कंट्रोल उठाकर इसने हाथ में दिया और शौकी से बोली, जब तक तुम्हारे हाथ में स्वीट डिश आए इस वक्त तक वर्ल्ड डिश से शौक फरमाओ। खाने में स्वीट डिश भी होगी। साहिल उमर ने रिमोट अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्यों नहीं होगी? इसने चमकीली निगाहों से साहिल को देखा। फिर तो तुम्हें पूरी रात खाना पकाते ही गुजर जाएगी। साहिल उमर ने खदशा जाहिर किया। अरे नहीं, क्या समझा है मुझे? वो इतरा कर बोली, अच्छा पकाती हूँ और जल्दी पकाती हूँ। ये कहकर वो किचन में चली गई। केतली चूल्हे पर रख कर वो साथ लाया हुआ सामान खोलने लगी। साहिल उमर ने टीवी ऑन करके चैनल बदलने शुरू किए। चंद लम्हे वो एक चैनल का जायज़ा लेता, फिर आगे बढ़ जाता। बिल आखिर वो एक म्यूज़िक चैनल पर ठहर गया। इस वक्त स्क्रीन पर मैडोना छाई हुई थी। मैडोना के गाने की आवाज़ सुनकर वर्षा ने किचन से झांका। थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दो। अच्छा। साहिल उमर ने ये कहकर थोड़ी सी आवाज़ तेज़ कर दी। क्या तुम्हें मैडोना पसंद है? हाँ बहुत, साहिल उमर ने ज़ोर से कहा, और माइकल जैक्सन, इसकी तो दीवानी हूँ। तुम्हारी पसंद आखिर इस कदर तेज़ी से तब्दील क्यों हो जाती है? क्या मतलब? वो किचन से बाहर निकल आई। 2 दिन पहले तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी दीवानी हूँ। साहिल उमर ने बड़ी मासूमियत से कहा। वो मैंने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा, इसने बड़ी संजीदगी से कहा और शरीर निगाहों से देखती हुई फिर किचन में चली गई। 2 कप चाय तैयार करके इसने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। फिर एक चमचे में 2-4 बूंद पानी लेकर इस पर एक बार फिर फूंक मारी और इस चमचे को एक कप में डुबोकर निकाल लिया। ट्रे में दोनों कप सजाए। लॉन्च में मेज़ पर ट्रे रखी। साहिल उमर का कप इसके साथ रख दिया और अपना कप कालीन पर रखकर साहिल उमर के कदमों में बैठ गई। अरे कहाँ बैठ गई? ऊपर आ जाओ। साहिल उमर ने सोफे की तरफ इशारा किया। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, तुम्हारे चरणों में। ये कहकर इसने इसका पैर पकड़ लिया और इसे चूमने के लिए झुकी। ओ नो! साहिल उमर ने फौरन अपना पाँव खींच लिया। खुदा के लिए वर्षा, मुझे इंसान रहने दो, देवता मत बनाओ। तुम मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं, इसने बड़ी अकीदत से कहा। ओ यार, मैं कोई देवता वेवता नहीं, तुम शराफत से सोफे पर आकर बैठ जाओ, चाय पियो और बाहर निकलो। साहिल उमर ने संजीदा लहजे में कहा। अच्छा। वो बड़ी फर्माबरदारी से कालीन से उठकर इसके बराबर बैठ गई और चाय पीते हुए एक ख़ास अंदाज में देखने लगी। अब क्या हुआ? वो इसकी नज़रों की ताब न लाते हुए बोला। साहिल, मेरा ख्याल है कि मर्द औरत के मामले में खासा बेवकूफ़ वाक़या हुआ है। कोई खूबसूरत औरत किसी भी मर्द को बासानी बेवकूफ़ बना सकती है, बल्कि यूँ कहना चाहिए उल्लू बना सकती है। औरत मर्द की बड़ी कमज़ोरी है। क्या तुम इन्हीं मर्दों में से हो? इसने तिरछी निगाहों से इसे देखा। मेरी क्या बात करती हो? मैं तो परले दर्जे का अहमक हूँ। फिर तुम्हें क्या उल्लू बनाना, तुम तो बने बनाए हो। वो हंसकर बोली। मुझे बेवकूफ़ बनाने का इरादा था क्या? इसने पूछा। नहीं, मैं बेवकूफ़ बनाने पर यकीन नहीं रखती। सच बताओ साहिल, मैं तुम्हारे बारे में तज़ादात का शिकार हूँ। इसने उलझे हुए लहजे में कहा। क्या कहना चाहती हो? पता नहीं साहिल, मैं क्या चाहती हूँ, तुम क्या चाहते हो, कोई और क्या चाहता है? वो खोए हुए अंदाज में बोली। अरे तुम तो सीरियस हो गई। साहिल उमर ने अपना कप ट्रे में रखते हुए कहा। भाई, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई। थैंक यू, वर्षा ने मुस्कुराकर कहा। जब वो भी चाय पी चुकी तो इसने अपना कप मेज़ पर रखा और इसका हाथ पकड़कर उठाते हुए बोली, आओ चलो समंदर चले।
یہ ایک مخصوص جگہ تھی، یہاں عام لوگوں کا گزر نہ تھا۔ آج تو یہاں خاص لوگ بھی برائے نام تھے، بس 2-4 جوڑے کچھ فاصلے پر اپنی اپنی خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ چھٹی کا دن جو نہ تھا، ساحل عمر اور ورشا دونوں ہی جینز اور شرٹوں میں تھے۔ اس وقت یہ واحد جوڑا تھا جو سر سے پیر تک ڈھکا ہوا تھا، جبکہ جو لوگ آس پاس نظر آ رہے تھے ان کے مرد نکر پہنے ہوئے تھے اور عورتیں نہانے کے لباس میں تھیں۔ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کوئی پاکستانی سمندر کا کنارہ ہے۔ سورج سمندر کی طرف جھک رہا تھا اور ورشا ساحل عمر کا ہاتھ پکڑے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے بے قرار سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کا اپنا ایک حسن ہے، آپ اسے ڈوبتے سورج کے پس منظر میں دیکھیں یا نکلتے سورج کے پیش منظر میں، ماہ کامل میں اس کا نظارہ کریں یا مختلف موسموں میں اسے دیکھیں، آپ اسے ہر بار مختلف پائیں گے۔ یہ صبح کچھ ہوتا ہے، دوپہر کو کچھ اور شام کو کچھ اور ہوتا ہے۔ اس کا مزاج بدلتے دیر نہیں لگتی، اس کے تیور محبوب جیسے ہوتے ہیں اور دلکشی میں بھی محبوب جیسا ہوتا ہے۔ ساحل عمر کو سمندر بہت پسند تھا، وہ اسے دیکھ کر پاگل ہو جاتا تھا۔ سمندر کی لہریں اس کے دل کے تاروں کو ہلا دیتی، جانے کیوں اسے ایسا محسوس ہوتا جیسے سمندر اسے پکار رہا ہو، بلا رہا ہو۔ وہ سمندر میں بے پناہ کشش محسوس کرتا تھا اور یہ کشش اس وقت دگنی ہو گئی تھی۔ ایک حسین لڑکی کا ہاتھ جو اس کے ہاتھ میں تھا، ایک طرف پرکشش لڑکی، دوسری طرف پرکشش سمندر، دو کششیں ایک ساتھ مل گئی تھی، وہ پاگل کیسے نہ ہو جاتا۔ اس نے ورشا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سمندر کی طرف بھاگنے لگا۔ رک جاؤ ساحل، زیادہ اندر مت جاؤ، مجھے اس کی موجوں سے ڈر لگتا ہے۔ ورشا نے اسے مزید آگے جانے سے روکنا چاہا۔ ڈرتی ہو؟ ساحل عمر نے رک کر کہا۔ ڈرتی نہیں ہوں، احتیاط لازم ہے، سمندر چڑھا ہوا ہے، زیادہ اندر جانا ٹھیک نہیں۔ اتنی دیر میں سمندر کی ایک بڑی لہر آئی، ان دونوں کے قدم ڈگمگانے لگے۔ اسی وقت واسم پردہ چھوڑ کر برکھا سے مخاطب ہوا۔ وہ دونوں سمندر میں جا چکے، وہ بڑی دیر سے پردے سے لگا بیٹھا تھا، وقفے وقفے سے وہ پردہ ہٹا کر دیکھ لیتا تھا۔ بالآخر ورشا اور ساحل اسے سمندر میں جاتے ہوئے نظر آ ہی گئے۔ آؤ پھر نیچے چلو، برکھا نے فوراً کہا۔ آئیے۔ واسم نیچے کے دروازے کی اپنی جیب میں چابی ٹٹولتا ہوا زینہ اترنے لگا۔ وظائف کی کتاب کے صفحہ 7 پر جو عمل دیا گیا تھا، اس کو پڑھنے کے لیے حافظ موسیٰ نے جو ہدایات دی تھی، اس کے مطابق اس عمل کو رات 12 اور 1 بجے کے درمیان کرنا تھا۔ دوسرے کمرے میں مکمل تاریکی کا ہونا بہت ضروری تھا۔ اس عمل کے لیے ناصر مرزا کا اسٹڈی روم بہترین تھا۔ کھڑکیوں پر بھاری پردے پڑے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے کمرے میں گہری تاریکی ممکن تھی۔ کوئی 11:15 بجے کے قریب ناصر مرزا کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا، گھر والوں کو ہدایت کر دی کہ اسے کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ پردے کھلے ہوئے تھے، اس نے پردے برابر کیے، عمل کرنے کے لیے ایک جگہ کا انتخاب کیا۔ پھر ٹھیک 12 بجے کمرے کی لائٹ آف کر کے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس وظیفے پر کوئی خاص محنت نہ تھی، 5 راتوں کا وظیفہ تھا۔ وظیفے کے دوران زیادہ پڑھنا بھی نہ تھا، جو بتایا گیا تھا اسے 15-20 منٹ میں بآسانی ختم کیا جا سکتا تھا۔ ناصر مرزا کو ابھی وظیفہ شروع کیے 5-7 منٹ ہی ہوں گے کہ اس نے اپنے بہت قریب کتے کے رونے کی آواز سنی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کتا کمرے میں موجود ہو۔ کتے کے رونے کی منحوس آواز کو سن کر ناصر مرزا بے اختیار چونک پڑا۔ نیچے پہنچ کر واسم کھڑکی کا ذرا سا پردہ ہٹا کر بیٹھ گیا تاکہ اگر وہ دونوں پٹ میں واپس آ رہے ہوں تو برکھا کو بر وقت اطلاع کر سکے۔ برکھا نے کچن کا رخ کیا، وہاں ایک ٹرے میں مرغی کا گوشت موجود تھا۔ برکھا نے گوشت میں سے مرغی کی 2 ٹانگیں نکال لیں اور اوپر سے لائی ہوئی ایک ٹانگ اس نے گوشت میں شامل کر دی۔ اس ٹانگ پر اس نے عمل کیا ہوا تھا، یہ ٹانگ پروگرام کے مطابق ساحل عمر کو کھلائی جانی تھی۔ نکالی ہوئی دونوں ٹانگیں اس نے ایک پلیٹ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ایک تکیہ اٹھایا اور اسے اپنی گود میں رکھ لیا۔ پھر کچن سے لائی ہوئی چھری کی نوک پر اس نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور اس چھری سے تکیے پر ساحل کا نام لکھا۔ کوئی 10 منٹ تک وہ اسی طرح بیٹھی چھری پر پڑھ کر پھونکتی اور ساحل کا نام لکھتی رہی۔ آخری بار جب اس نے چھری سے تکیے پر نام لکھا تو سفید تکیے پر اس کا نام ابھر آیا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس کا نام
تازہ خون سے لکھا گیا ہو اور یہ خون چھری سے نکلا ہو، لیکن چھری کی نوک بالکل صاف تھی۔ تکیے پر ساحل کا نام دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے وہ تکیہ اپنی گود سے اٹھا کر بیڈ پر الٹ دیا اور اس پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ کر دھیرے سے نعرہ لگایا، کالی واہ، اور پھر فوراً ہی تکیے کو سیدھا کر دیا۔ اب اس تکیے سے ساحل عمر کا نام صاف ہو چکا تھا۔ اس بیڈ پر 2 تکیے تھے اور دونوں یکساں تھے۔ ساحل عمر کے تکیے کی پہچان کے لیے اس نے تکیے کے ایک کونے پر لپسٹک لگا دی۔ اس نشان کو ساحل عمر محسوس نہیں کر سکتا تھا، لیکن ورشا فوراً پہچان سکتی تھی۔ اس تکیے کو الگ رکھ کر اس نے دوسرے تکیے کو اپنے نزدیک کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس نے آسودگی سے آنکھیں بند کر لیں۔ باہر سورج کب کا ڈوب چکا تھا، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ واسم ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں جب سمندر کی موجوں سے کھیل کر تھک گئے تو انہوں نے سوچا کہ اب ہٹ کی طرف چلا جائے۔ ویسے بھی اندھیرا اب اتنا ہو گیا تھا کہ سمندر کی لہر کا ٹھیک طرح سے اندازہ کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ دونوں جب ہٹ کی طرف بڑھنے لگے تو واسم نے فوراً پردہ چھوڑ دیا۔ ہٹ کے اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ واسم نے فوراً جیب سے لائٹر نکالا، اسے جلا کر تیزی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا اور دروازے پر پہنچ کر اس نے اندازہ کیا کہ برکھا کہاں ہے۔ لائٹر کی دھیمی روشنی میں وہ اسے بیڈ پر لیٹی ہوئی نظر آئی۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، برکھا جی، برکھا۔ اس کی آواز سن کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ وہ آ رہے ہیں۔ او چلو پھر نکلو یہاں سے، لیٹے لیٹے مجھے نیند آ گئی تھی۔ برکھا تیزی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ لائٹر کی روشنی میں ہی وہ دونوں جس طرح اوپر سے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ او یار، یہاں تو بھیانک اندھیرا ہے، ساحل عمر نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں سمندر پر جانے سے پہلے لائٹیں جلا کر جانا چاہیے تھا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، تم دروازے پر رکو، میں اندر جا کر لائٹ جلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ورشا، کیا تم اس سے پہلے بھی یہاں آ چکی ہو؟ ہاں، میں کئی مرتبہ یہاں آئی ہوں، اپنی ممی کے ساتھ، ورشا اندر جاتے ہوئے بولی۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ تمہیں اس ہٹ میں آ کر ذرا بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ تم یہاں کی ہر چیز سے مانوس ہو، یہاں تک کہ تم یہ بھی جانتی ہو کہ لائٹ کے بٹن کہاں ہیں۔ ساحل عمر نے وضاحت کی۔ تم نے بالکل صحیح اندازہ لگایا میرے رانجن، تم کتنے ذہین ہو۔ ورشا نے لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ ذہین آدمی تھوڑا سا نہانا چاہتا ہے۔ ساحل عمر نے اپنا بیگ کھول کر کپڑے نکالتے ہوئے کہا۔ باتھ روم کدھر ہے؟ جناب تھوڑا سا کیوں، بہت سا نہائیے، پانی کی یہاں کوئی کمی نہیں، ورشا نے ہنس کر کہا۔ بیڈ روم کے ساتھ ہے، وہ سامنے۔ ساحل عمر باتھ روم میں گھسا۔ یہ ایک صاف ستھرا باتھ روم تھا، ہر چیز اپنے ٹھکانے پر کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ باتھ روم میں داخل ہوتے ہی اسے اپنے تعویذ کا خیال آیا۔ اس کا گلا خالی تھا، تب اسے یاد آیا کہ وہ گھر سے نکلتے ہوئے اجرت میں تعویذ پہننا ہی بھول گیا۔ بیگ میں 2 جوڑے اور کچھ ضرورت کی چیزیں اماں نے رکھ دی تھی، بس وہ ورشا کو بیٹھا دیکھ کر جلدی سے بیگ اٹھا کر گھر سے نکل آیا تھا۔ تعویذ کو گلے میں نہ پا کر اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جہاں تھا وہاں اس تعویذ کی اشد ضرورت تھی اور وہیں وہ موجود نہ تھا۔ آخر وہ تعویذ گلے میں ڈالنا بھولا کیسے؟ کیا اس بھول میں ورشا کا ہاتھ تھا؟ اس بات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ نہا کر باہر نکلا تو ورشا کو کچن میں مصروف پایا۔ واہ، بڑی زبردست خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، ساحل عمر کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر بولا۔ میرے رانجن، تم یہاں کھڑے ہوئے بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تم سدا اسی طرح کھڑے رہو اور میں یوں ہی تمہارے لیے کھانا بناتی رہوں، ورشا نے الٹے ہاتھ کی پشت سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا۔ اس طرح تو میں کھڑا کھڑا سوکھ جاؤں گا اور تم کوئی ڈھنگ کی خواہش نہیں کر سکتی۔ وہ ہنسا۔ کیوں نہیں، خواہشیں اتنی ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اس نے ایک ادا سے دیکھا۔ دم نہ نکالو، کھانا نکالو، بھوک لگی ہے؟ اس نے پوچھا۔ ایسی ویسی، ساحل عمر نے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ بس 10-15 منٹ اور لگیں گے، اس نے تسلی دی۔ اوکے، میں جب تک ڈش سے دل بہلاتا ہوں۔ اور لانچ کی طرف جاتے جاتے رک گیا، پھر بولا، کیا تم نہاؤ گی نہیں؟ کیوں نہیں؟ ورشا نے اسے تیرچھی نظروں سے دیکھا۔ شاور لینے میں مجھے 2 منٹ لگتے ہیں۔ اس نے کڑھائی گوشت اور بیسن کا حلوہ بنایا تھا، نان وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، اس نے کھانا بہت لذیذ اور منٹوں میں تیار کیا تھا۔ ساحل عمر گوشت بہت کم کھاتا تھا۔ جب اس نے تکلف دکھایا تو ورشا نے کہا، آج جو کھلاؤں گی وہ کھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی پلیٹ گوشت سے بھر دی۔
اسی میں وہ ٹانگ بھی موجود تھی جس پر برکھا نے کچھ عمل کیا تھا۔ دوسری بوٹیوں کے ساتھ وہ ٹانگ بھی ساحل عمر کے پیٹ میں چلی گئی۔ کھانا کھاتے ہوئے ورشا اسے کچھ دینے کے لیے بار بار جھک رہی تھی۔ نہا کر اس نے پینٹ شرٹ پہن لی تھی۔ اس کی شرٹ کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ بٹن لگانا بھول گئی تھی یا دانستہ اس نے گلا کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس پر ستم بالائے ستم یہ کہ وہ کبھی پلیٹ دینے، کبھی سالن نکالنے، کبھی پانی دینے کے لیے بار بار جھک رہی تھی۔ ساحل عمر سے جب رہا نہیں گیا تو اس نے پیار بھرے لہجے میں کہا، تمہاری قمیض کے بٹن کھلے رہ گئے ہیں شاید۔ اوہ سوری۔ ورشا نے پریشان ہو کر اسے دیکھا اور پھر فوراً ہی اپنے گلے کو سنبھال لیا۔ اسے ساحل عمر نے اس جملے کی توقع نہیں تھی، لیکن ساحل عمر چند ایسے نوجوانوں میں سے تھا جن سے ایسے جملے کی توقع کی جانی چاہیے۔ کھانے کے بعد اس پر کچھ غنودگی سی چھانے لگی۔ وہ صوفے پر ہی پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا۔ ورشا نے چائے بنائی، اسے ہلا کر اٹھایا۔ جناب چائے؟ کیا نیند آ رہی ہے؟ ہاں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ مجھے نیند کیوں آ رہی ہے؟ شاید میں نے زیادہ کھانا کھا لیا۔ کوئی زیادہ ویادہ نہیں کھایا، چڑیا جیسی تو آپ کی خوراک ہے۔ آپ سے زیادہ تو میں نے ہی کھا لیا تھا۔ ورشا ہنس کر بولی، چلے چائے پی لیں، ایک دم کڑک ہے، آنکھیں کھل جائیں گی۔ ساحل عمر نے خاموشی سے چائے کا کپ لیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کیا بہت نیند آ رہی ہے؟ ہاں بھائی، پھر بیڈ روم میں جا کر لیٹ جائیں، تھوڑی دیر سو لیں، پھر اب میں آپ کو اٹھا دوں گی۔ پھر اس نے ترچھی نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یہاں سونے کے لیے نہیں آئے ہیں، باتیں کریں گے، تاش کھیلیں گے، میوزک سنیں گے۔ میں اپنی پسند کی کیسٹ لے کر آئی ہوں۔ اچھا ہاں ضرور۔ اس نے بامشکل آنکھ کھول کر چائے کا گھونٹ لیا، پھر کپ اس کی طرف واپس کرتے ہوئے بولا، بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، کچھ دیر سو جاؤں۔ یہ تم نے کھانے میں کچھ ملا دیا تھا کیا؟ میرے رانجن، جو کھانا تم نے کھایا وہی کھانا میں نے بھی کھایا۔ مجھے تو نیند نہیں آ رہی۔ بھائی مجھے تو آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر ہی لڑک گیا۔ ورشا نے بیڈ روم سے لپسٹک لگا تکیا اٹھایا اور اس کے سر کے نیچے رکھتی ہوئی بولی، سر اٹھائیں، یہ تکیا لگا لیں۔ اچھا۔ ساحل عمر نے بامشکل سر اٹھایا۔ ورشا نے تکیا اس کے سر کے نیچے رکھ دیا اور بولی، اب آرام سے سو جاؤ میرے رانجن، گڈ بائے۔ ساحل عمر نے کچھ جواب دینا چاہا لیکن وہ بول نہ سکا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نرم نرم روئی میں دھستا چلا جا رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ ورشا کچھ دیر بیٹھی اس کی صورت دیکھتی رہی۔ ساحل عمر ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس کے ہونٹوں کی بغاوت ہی کچھ اس طرح کی تھی کہ وہ ہونٹ بند کرتا تو یوں لگتا جیسے دھیرے سے مسکرا رہا ہو۔ ورشا اس وقت متضاد کیفیت سے دو چار تھی۔ ماں کے پلان کے مطابق اس نے ہر وہ کام کر دیا جو وہ چاہتی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنی ممی کے منصوبے کو بخیر و خوبی پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ ایک طرف وہ خوش تھی تو دوسری طرف وہ خوفزدہ بھی تھی، افسردہ بھی تھی۔ وہ اپنی ماں کے عزائم سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی ماں نے مچھلی پکڑنے کے لیے اسے چارے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ وہ چارہ بننے پر مجبور تھی، اس میں انحراف کی قوت ہی نہیں رہی تھی۔ شروع میں تو وہ اسے ایک کھیل ہی سمجھتی رہی تھی، لیکن اب جب کہ ساحل عمر گہری نیند سو چکا تھا، اس پر ایک افسردگی سی چھا گئی تھی۔ شاید وہ اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں ایک امید کی کرن چمکی۔ اس نے ساحل عمر کے گلے کو ٹٹولا، پھر قمیض کا ایک بٹن کھول کر دیکھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر شاک لگا، اس کے گلے میں تعویذ نہ تھا۔ اب ساحل عمر کو کوئی بچانے والا نہ تھا، اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نہ رہی تھی۔ ورشا کچھ دیر گمسم بیٹھی رہی، پھر وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھکنے لگی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر آئی بات ساحل عمر کے ہونٹوں کو سنا دیا۔ پھر وہ اٹھی، اٹھتے ہوئے اس کے دل میں آیا کہ وہ کہے، اللہ تمہارا نگہبان ہو، مگر وہ دل میں آئی بات ہونٹوں پر نہ لا سکی۔ اس نے زینے کے دروازے پر 3 بار دستک دی۔ کچھ دیر تک زینے پر کسی کے اترنے کی آواز آئی۔ دروازے کے تالے میں چابی گھومی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ دروازہ واسم نے کھولا تھا اور ورشا کو دیکھ کر ایک طرف ہو گیا۔ ورشا خاموشی سے زینہ طے کرنے لگی۔ ناصر مرزا نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ کتے کے رونے کی آواز سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور عمل جاری رکھا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود 2 چمکدار آنکھیں اسے گھورتی ہوئی نظر آئیں، ساتھ ہی گھراہٹ کی آواز سنائی دی۔ وہ کتا تھا، بھیڑیا تھا، جو بھی تھا، لیکن تھا گدھے جتنا اونچا۔
کیونکہ اس کی آنکھیں خاصی اونچی تھی۔ وہ کتے کی طرح ہانپ رہا تھا اور بھیڑیے کی طرح گھرا رہا تھا۔ ناصر مرزا مضبوط دل گردے کا مالک تھا۔ پھر حافظ موسیٰ نے اس عمل کے تمام نشیب و فرائض اسے سمجھا دیے تھے۔ خوف کی ایک لہر سی اس کے دل میں ضرور اٹھی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ اطمینان بھی تھا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناصر مرزا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عمل جاری رکھا۔ او بے وقوف، تو کن چکروں میں پڑا ہے؟ کمرے میں اچانک ایک آواز گونجی۔ یہ بڑی کرخت آواز تھی۔ ناصر مرزا نے پھر آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں وہ موجود تھی۔ اس کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ آنکھیں کھول کر کیا دیکھتا ہے؟ اپنی یہ خرافات بند کر، ورنہ پچھتائے گا۔ پھر وہی آواز گونجی۔ ناصر مرزا اندازہ نہ کر پایا کہ یہ آواز کس کی ہے۔ آیا یہی کتا یا بھیڑیا بول رہا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی کمرے میں موجود ہے؟ ناصر مرزا نے خاموشی سے اپنا عمل جاری رکھا۔ سنتا نہیں کیا بہرا ہے؟ دیکھتا نہیں کیا اندھا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کے پیچھے پڑ گیا ہے؟ تو جانتا نہیں کہ ہم جس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسے مار کر ہی چھوڑتے ہیں؟ وہ جو بھی تھا مسلسل دھمکیاں دیے جا رہا تھا۔ ناصر مرزا مسلح پر بیٹھا تھا، دائیں ہاتھ میں اس کے تسبیح تھی۔ وہ پورے اعتماد سے اپنا عمل جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کی انگلی کے درمیان تیزی سے تسبیح کے دانے پھسل رہے تھے۔ او بے وقوف، بند کر اپنی بکواس، نہیں تو میں تیرے اوپر چھلانگ لگا رہا ہوں، تیری کھوپڑی اتار کر لے جاؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی گھراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ ناصر مرزا نے اپنا بایاں ہاتھ بڑھایا۔ اس کے پاس ہی 6 سیل کی ایک پاورفل ٹارچ رکھی ہوئی تھی۔ اب حد ہو گئی تھی، اس کی بکواس مسلسل جاری تھی۔ اس کو تھوڑا سا سبق سکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا نے بائیں ہاتھ میں ٹارچ تھام کر اس کا بٹن ایک دم آن کر دیا۔ ٹارچ کی تیز روشنی اس خبیث پر پڑی۔ ایک لمحے کو ناصر مرزا کا دل کانپ کر رہ گیا۔ وہ انتہائی خوفناک شکل کا جانور تھا۔ وہ نہ کتا تھا نہ بھیڑیا تھا۔ وہ ان دونوں سے ملتا جلتا ضرور تھا، لیکن وہ چیز ہی کچھ اور تھا۔ اس کا قد بھی گدھے جتنا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی وہ جیسے کسی غبارے کی طرح پھٹ گیا۔ ایک تیز گھراہٹ سنائی دی اور پھر سامنے کچھ نہ رہا۔ ناصر مرزا نے فوراً ہی ٹارچ بند کر دی اور اپنا عمل جاری رکھا۔ کمرے میں پھر سے گہری تاریکی چھا گئی۔ ورشا اوپر پہنچی تو برکھا کو شدت سے منتظر پایا۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھی۔ او میری جان، یہ کہہ کر اس نے ورشا کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ برکھا کے گلے لگتے ہی اسے شدید بدبو کا بھبکا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے اس سے الگ ہو گئی اور زبردستی مسکرائی۔ ہائے ممی، کیا ہوا؟ برکھا نے ورشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا لیا، جبکہ واسم دروازہ کھول کر گیلری میں چلا گیا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر سمندر کو دیکھنے لگا۔ سمندر دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ سنائی ضرور دے رہا تھا۔ لہروں کی آواز اندھیرے میں بڑی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ ممی، جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا، ورشا نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے لہجے سے اداسی ظاہر نہ ہو، اس لیے وہ تھوڑا سا مسکرائی بھی۔ وہ سو رہا ہے، گہری نیند۔ میں نے اسے بوٹی بھی کھلا دی ہے اور تکیہ بھی اس کے سر کے نیچے رکھ دیا ہے۔ او میری بچی، تیرا جواب نہیں۔ وہ ورشا کا ہاتھ چومتی ہوئی بولی، مجھے مانا حاصل ہو جائے پھر دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتی ہوں۔ ممی، بھاڑ میں جائے تمہارا مانا۔ اسے ایک دم غصہ آ گیا، لیکن یہ ایسا غصہ تھا جس کا اظہار ممکن نہ تھا۔ وہ اندر ہی اندر غصے کو پی گئی۔ اس طرح زبان پر آئے ہوئے الفاظ بھی آواز نہ بن سکے۔ اس نے خاموش نگاہوں سے ممی کو دیکھا اور پھر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ کیا ہوا ورشا، تم کچھ پریشان ہو؟ برکھا نے پوچھا۔ نہیں ممی، میں ٹھیک ہوں۔ اچھا تم لیٹ جاؤ، لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ برکھا نے تیز نظروں سے اس کی پیشانی کی طرف دیکھا اور کچھ پڑھ کر پھونکا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے سر میں اٹھی۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ او ممی، لیٹ جاؤ، برکھا نے حکم دیا۔ اس کے لہجے میں گراہٹ آ گئی تھی۔ اچھا ممی، ورشا کے خواص یکدم جواب دے گئے۔ اسے لگا جیسے اسے جکڑ لیا گیا ہو۔ اس نے بے بسی سے برکھا کی طرف دیکھا اور بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ برکھا نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے، اس کے سر سے تکیہ نکال دیا، سر ذرا سا اوپر کر دیا۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور وہ ایک نظر چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ ورشا، آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو اب تم اس وقت تک نہیں اٹھو گی جب تک میں یہ نہ کہوں کہ ورشا اٹھ جاؤ۔ سن لیا تم نے ورشا؟ اس نے حکم دیا۔ جی ممی، میں نے سن لیا، میں آنکھیں بند کر رہی ہوں۔ ورشا نے کسی معمول کی طرح آنکھیں بند کر لی۔
वासिम बरखा ने बेड से उठते हुए आवाज़ दी। जी बरखा जी। वो फौरन अंदर आ गया। देखो यहाँ वर्षा लेटी है, मैं नीचे जा रही हूँ, तुम गैलरी में खड़े रहोगे, ज़रा आंखें खुले रखना। जी, इसने सर झुकाकर कहा। जाओ, बरखा ने तहकमाना अंदाज में कहा। वासिम फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। इसने दरवाज़ा बंद कर लिया और गैलरी में मुस्तैद होकर खड़ा हो गया। दरवाज़ा बंद होने के बाद बरखा ने हाथ उठाकर एक ज़ोरदार अंगड़ाई ली, रक्स के अंदाज में घूमी और फिर बड़े सरशार अंदाज में दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरने लगी। साहिल उमर आंखें मूंदे लेटा था। इसे अपनी कुछ खबर न थी। वो नहीं जानता था कि इस पर क्या गुजरने वाली है। बरखा आंखों में ख्वाहिशात के ख्वाब सजाए इसकी तरफ बढ़ रही थी। इससे पहले कि वो अपने मज़मूम अज़ाइम में कामयाब होती, जीने का दरवाज़ा धाड़ से खुला। वासिम तेज़ी से अंदर आया। वो वासिम को अपने सामने पाकर गुस्से से चीखी, क्या है बरखा जी, गज़ब हो गया। वो बामुश्किल बोला। वासिम ने बड़े गलत वक़्त पर मुदाखलत की थी। बरखा इसे देखकर एकदम जल उठी थी। वो भड़कता शोला बन गई थी। लेकिन जब इसने वासिम के चेहरे पर नज़र की तो इसे एहसास हुआ कि कोई संगीन सूरत हाल है। वासिम का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अगर कोई संगीन सूरत हाल ना होती तो वासिम हरगिज़ मुदाखलत बेजा का मर्तकब ना होता। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। वासिम हुक्म का गुलाम था, लेकिन अकल भी रखता था। इस वक्त इसने इसीलिए हुक्म अदूली की थी। अपनी हदूद तोड़कर बरखा के शबिस्तान में दाखिल हो गया था। क्या हुआ, जल्दी बोलो, बरखा ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। वो तहकाल आ रहा था। वासिम ने पूरी सूरत हाल एक जुमले में बयान कर दी। तहकाल, वो कुछ हैरत और गुस्से से बोली। फिर वो फौरन ही कालीन पर आसन जमाकर बैठ गई। इसने अपने बाजू पर इस जगह अंगूठा रख कर दबाया जहां बिच्छू इसके बाजू पर गिदा हुआ था। अंगूठा इसने बिच्छू के मुंह पर रखा और फिर इसने अपने मुंह से कुछ अजीब से लफ्ज़ निकाले और घुटी घुटी आवाज़ में बोली, आऊर मदद, आऊर मदद। हास्कल को भेज। तहकाल जवाब हिट के नज़दीक आ पहुंचा था और जिसके लिए बंद दरवाजे और पत्थर की दीवारें कोई मायने न रखती थी। चंद लम्हों बाद वो बरखा को इसके किए की सज़ा देने वाला था कि अंधेरे को चीरता हुआ हास्कल नमूदार हुआ। वो हास्कल जो ना कुत्ता था ना भेड़िया, लेकिन गधे की तरह जिस्म था। इसकी खौफनाक चमकती आंखें, स्याह रात जैसा रंग, वो तारीकी में महज अपनी आंखों की वजह से पहचाना जाता था। इसने छलांगे मारते तहकाल की एक टांग अपने बड़े से भयानक मुंह में दबाकर चबा डाली। तहकाल इस नागहानी मुसीबत को समझ न पाया। वो तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला उठा। जब इसने प्लेट को देखा तो अपने सामने किसी ऐसी चीज़ को पाया जिसे इसने इससे कबल नहीं देखा था। दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए और बाहर की फिजा खौफनाक आवाज़ों से गूंजने लगी। कुछ देर के बाद एकदम सन्नाटा छा गया। बस मौजे मारते समंदर की आवाज़ बाकी रह गई। दूसरे दिन 3 बजे के करीब साहिल उमर के घर के सामने एक गाड़ी रुकी। गाड़ी की पिछली सीटों पर दोनों माँ बेटी विराजमान थी और अगली सीट पर साहिल उमर मौजूद था। वो गाड़ी से उतरकर पिछली खिड़की पर आया। इधर बरखा और दूसरी तरफ वर्षा बैठी थी। साहिल उमर ने झुककर गाड़ी के अंदर झांका। वर्षा ने इसे देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन साहिल उमर ने कोई तवज्जो न दी। वो बरखा की तरफ देख रहा था। तब बरखा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा, अपना हाथ आगे बढ़ाया। साहिल उमर ने इसका हाथ बेताबी से थाम लिया। वर्षा ये देखकर एकदम बुझ सी गई। अच्छा साहिल, फिर मिलेंगे, देखो फ़ोन करना ना भूलना, मैं इंतज़ार करूँगी। जो बात वर्षा ने कहना थी वो बरखा ने कही। क्यों नहीं बरखा जी, मैं आपको ज़रूर फ़ोन करूँगा। जो बात वर्षा ने सुनना थी वो बरखा ने सुनी। अच्छा बाय। बरखा ने इसे चमकती आंखों से रुखसत किया। वो ये कहकर सीधा खड़ा हो गया। वासिम चलो, बरखा ने हुक्म दिया। बरखा के हुक्म के साथ ही गाड़ी तेजी से आगे बढ़ गई। साहिल उमर बड़ी दिलचस्पी से गाड़ी को जाता देखता रहा। जब वो गाड़ी आंखों से ओझल हो गई तो इस पर उदासी सी छा गई। इसका जी चाहा कि वो अपनी गाड़ी निकालकर इन लोगों के पीछे हो ले। फिर वो बोझल कदमों से अपने घर की तरफ बढ़ा। बेल बजाने पर दरवाज़ा अम्मा ने खोला। वो इसे दरवाजे पर पाकर एकदम खिल गईं। एक रात की गैर मौजूदगी अम्मा पर भारी पड़ी थी। साहिल उमर यूं घर से गायब तो रहता था, लेकिन कभी पूरी रात के लिए गायब ना हुआ था। अम्मा को इसे देखे बगैर कहाँ करार था। आ गए बेटे, अम्मा ने बड़ी मोहब्बत से इसके सर पर हाथ रखा।
اور اس کے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی۔ نہیں اماں، بیگ میں کوئی وزن نہیں ہے، ساحل عمر نے مسکرا کر کہا۔ خیریت تو رہی؟ ہاں بالکل، اماں نے گیٹ بند کر کے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ ساحل، رات تو گزر گئی لیکن آج کا دن بڑی مشکل سے گزرا ہے۔ کیوں اماں؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ بس تم یاد آئے جا رہے تھے، اماں نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ واہ اماں، میں کون سا دبئی چلا گیا تھا؟ ساحل عمر گھر میں داخل ہوتا ہوا بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ 11-12 بجے تک آ جاؤں گا، میرا خیال تھا کہ ہم ناشتہ کر کے وہاں سے نکل آئیں گے، لیکن ورشا کھانا پکانے میں لگ گئی، پھر ہم وہاں سے کھانا کھا کر نکلے، اس لیے دیر ہو گئی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا ہوا تم گھوم پھر آئے، اماں نے بیگ اس سے لیتے ہوئے کہا۔ جاؤ آرام کر لو، پھر رات کو باتیں ہوں گی۔ بس اماں، آرام کیا کروں، تھوڑا سا نہا لوں، بدن چپک رہا ہے۔ اور ہاں اماں، کسی کا فون تو نہیں آیا؟ ساحل عمر نے پوچھا۔ نہیں، اتفاق سے کسی کا فون نہیں آیا، اماں نے بتایا۔ جب وہ اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اس کی نظر رشا ملو کی تصویر پر لٹکے تعویذ پر پڑی۔ اس تعویذ کو ساحل عمر نے بڑی اجنبی نگاہوں سے دیکھا اور رشا ملو کے چہرے کو تو اس نے دیکھنے کی ضرورت ہی نہ سمجھی۔ وہ اپنی تصویر کے سامنے سے اس طرح گزر گیا جیسے یہ پینٹنگ کسی اور نے بنائی ہو۔ ایسی بے رخی کے آدمی کا دل کٹ کر رہ جائے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا تو ایک خیال اس کے دل میں جڑ پکڑتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ خیال اس کے دل میں نہاتے ہوئے آیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس خیال کو کسی نے بلند آہنگ میں اس کے دل میں ڈالا ہو۔ پھر یہ خیال بوند بوند اس کے دل پر برستا رہا اور جب وہ نہا کر باہر آیا تو یہ خیال بڑی حد تک پختہ ہو گیا تھا۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے بال بنائے، پھر وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ہوئے اس کی نظر بار بار تعویذ پر پڑ رہی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ کب کا اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال چکا ہوتا، لیکن اس وقت تو اس کے دماغ میں کچھ اور ہی بات تھی۔ بالآخر اس سے رہا نہ گیا، اس نے تعویذ اتار کر اپنی قمیض کی جیب میں ڈال لیا اور اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اماں سامنے موجود نہ تھی، وہ خاموشی سے گھر کے پچھواڑے آ گیا۔ باغبانی کا اسے خاصا شوق تھا اور یہ شوق اسے اپنی ممی سے ملا تھا۔ اس گھر میں جتنے پیڑ پودے نظر آتے تھے وہ اس کی ممی کے ہاتھوں کے لگے ہوئے تھے۔ اس کی ممی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال میں لگی ہوتی تو ساحل عمر بھی ان کے ساتھ چلا آتا۔ وہ اپنی ممی کے ساتھ باغبانی میں دلچسپی لیتا، ان کا ہاتھ بٹاتا۔ ان کے انتقال کے بعد تو اس نے پوری ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ اگرچہ ہفتے میں 2-3 بار ایک مالی پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کے لیے آتا تھا اور یہ مالی بہت پرانا تھا، ممی کے زمانے سے آتا تھا، پھر بھی بہت کام ہوتے تھے۔ سب سے بڑا کام تو پودوں کو پانی دینے کا ہوتا تھا۔ گھر کے پچھواڑے ایک سلور کی پرانی بالٹی پڑی تھی، اس کے اندر کئی قسم کی کھرپیاں پڑی تھیں۔ ساحل عمر نے ایک تیز کھرپی نکال لی اور کھڑے ہو کر زمین کا جائزہ لینے لگا۔ تب اسے ایک کونا نظر آیا، یہ اس کام کے لیے مناسب جگہ تھی۔ اس نے جلدی جلدی تیز کھرپی سے اس کونے کی مٹی کھودی اور جب 6 انچ گہرا ایک چھوٹا سا گڑھا بن گیا تو اس نے اپنی جیب سے تعویذ نکال کر گڑھے میں رکھ دیا اور اس گڑھے کو مٹی ڈال کر دوبارہ بھر دیا، پھر کھرپی سے زمین کو برابر کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ بڑے اطمینان سے اٹھا اور کھرپی بالٹی میں پھینک کر جب مڑا تو اماں کو اپنے سامنے کھڑے پایا۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی یہاں تک آ پہنچی تھی۔ کیا کر رہے تھے؟ کوئی نیا پودا لگایا ہے کیا؟ اماں نے اسے اپنے دونوں ہاتھ جھاڑتے دیکھا تھا۔ ہاں اماں، ساحل عمر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر بولا، اماں چائے اندر لے آؤ، میں ذرا ہاتھ دھو لوں۔ ہاں بیٹا چلو، اماں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں۔ یہ وظیفے کی دوسری رات تھی۔ پہلی رات بخیر و خوبی گزر گئی تھی۔ پہلی رات ہاسکل ڈرانے آیا تھا، وہ جانور جو نہ کتا تھا نہ بھیڑیا۔ ناصر مرزا نے جب اس پر ٹارچ کی روشنی ڈالی تو وہ اس طرح غائب ہوا جیسے کسی غبارے میں سوئی چبو دی جائے۔ غبارہ پھٹ جائے تو پھر نظر کہاں آتا ہے، وہ بھی کسی غبارے کی طرح پھٹا تھا اور پھر غائب ہو گیا تھا۔ ناصر مرزا تیزی سے وظیفہ پڑھ رہا تھا، اس کی انگلیاں تیزی سے تسبیح کے دانے پھینک رہی تھیں۔ کمرے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، اس وظیفے کو اندھیرے ہی میں پڑھنا تھا۔ پڑھتے پڑھتے اچانک کمرے میں روشنی کا احساس ہوا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ یہ روشنی کہاں سے آئی۔ شبہ ہوا کہ کہیں کوئی پردہ تو ہٹا نہیں رہ گیا، سڑک سے کوئی گاڑی گزری ہو تو اس کی لائٹ اندر آ گئی ہو۔ ایسا نہیں تھا، اگر پردہ ہٹا ہوا ہوتا تو لائٹ کہیں باہر سے آئی ہوتی۔
تو وہ اب تک ختم ہو چکی ہوتی، یہ روشنی تو مسلسل تھی۔ تب ناصر مرزا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اس پر منکشف ہوا کہ یہ روشنی باہر کی نہیں اندر کی ہے۔ اس کے سامنے ایک دیا روشن تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے ہاتھ بڑھا کر اس دیے کے ساتھ ایک اور دیا رکھ دیا ہو۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، ناصر مرزا مستعد ہو گیا، اس کی انگلیاں مستقل دانے پھینک رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور دیے کا اضافہ ہوا، یہ تینوں دیے بڑے سلیقے سے برابر برابر رکھے تھے، کوئی دیا آگے تھا نہ کوئی پیچھے تھا، ان کی لو بھی برابر تھی۔ کمرے میں ایک ناگوار بو پھیلنی شروع ہو گئی تھی، تین دیوں کی روشنی سے کمرے کی خاصی تاریکی دور ہو گئی تھی۔ ناصر مرزا چوکس تھا، وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا، یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی توجہ ہٹانے کے لیے تھا، عمل کا تسلسل روکنے کے لیے تھا۔ حافظ موسیٰ نے ہر بات بہت واضح طور پر سمجھا دی تھی، انہوں نے بتا دیا تھا کہ عمل کا تسلسل روکنے کے لیے مختلف مظاہر سامنے آئیں گے۔ مظاہرہ ہو رہا تھا، تین دیے روشن ہو چکے تھے، ناگوار بو آنی شروع ہو گئی تھی۔ جب اس سے عمل کا تسلسل نہ ٹوٹا تو نیا ناٹک رچایا گیا۔ ان تینوں دیوں کے پیچھے سے بچھوؤں نے برآمد ہونا شروع کیا، وہ بڑی تیزی سے چراغوں کے پیچھے سے نکل نکل کر ادھر پھیلنے لگے، کچھ ناصر مرزا کی طرف بڑھے، پھر چند لمحوں میں ان بچھوؤں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ کمرے میں ہر طرف بچھو ہی بچھو دکھائی دینے لگے۔ اب ان بچھوؤں نے چاروں طرف سے ناصر مرزا کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک مرحلہ تھا، یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل والا بھی حوصلہ چھوڑ سکتا تھا، لیکن ناصر مرزا حوصلہ چھوڑنے والوں میں سے نہ تھا۔ وہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے مسلح کے چاروں طرف حصار کھینچتا تھا، پر مسلح پر بیٹھتا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس حصار کو توڑ کر اندر آنا کسی بھی مخلوق کا ممکن نہ تھا۔ یہ یقین اپنی جگہ، لیکن جب آدمی کسی تجربے سے گزرتا ہے اور وہ بھی کسی بھیانک تجربے سے، تو بعض اوقات یقین دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ یہ مرحلہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا۔ یہ بچھو جب حصار تک پہنچے تو حصار کی نادیدہ لائنیں سے ٹکراتے ہی وہ اس طرح واپس پلٹے جیسے چوہے بلی کو دیکھ کر بھاگتے ہیں۔ ان میں بری طرح بھگدڑ مچ گئی، وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کر غائب ہونے لگے۔ چند لمحوں بعد وہاں ایک بھی بچھو نہ رہا۔ ناصر مرزا نے وظیفہ پڑھتے پڑھتے ایک پھونک ماری، پھونک مارتے ہی وہ دیے جھلملا کر بجھ گئے، کمرے میں پھر سے تاریکی پھیل گئی، ناگوار بو بھی جاتی رہی۔ اس طرح وظیفے کی دوسری رات بھی بخیر و خوبی گزر گئی۔ اماں ایک جاندیدہ خاتون تھی، وہ اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ جب سے ساحل عمر ایک رات سمندر پر گزار کر آیا تھا، اس کے اتوار تبدیل ہو گئے تھے، وہ ساحل عمر نہ رہا تھا، کچھ اور ہو گیا تھا۔ اس کا چہرہ بڑی تیزی سے زرد ہوتا جا رہا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ یرقان کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہو۔ اماں نے اسے ٹوکا تو ساحل نے اسے ان کا وہم قرار دیا۔ اس نے کہا، اماں نہ میری صحت کو کچھ ہوا اور نہ میری رنگت کو، میں پہلے جیسا حشاش پشاش ہوں، مکمل طور پر صحت مند، آپ کو یوں ہی وہم ہوا ہے۔ اس کی رنگت ہی تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس کی عادتوں میں بھی تبدیلی آئی تھی۔ وہ اگر کہیں بیٹھا ہے، اس کی نظر کسی چیز پر جم گئی ہے تو بس اسے دیکھے جا رہا ہے۔ اماں اس کو ٹوکتی تو وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگتا، پھر سوال کرتا، کیا ہوا اماں، تم دیوار کو کیا گھورے جا رہے تھے؟ ارے نہیں اماں، یہ محض آپ کا وہم ہے، وہ ہنس کر انہیں ٹال دیتا۔ اماں جب بھی اسے اس کی کسی غیر معمولی حرکت سے ٹوکتی یا نشاندہی کرتی تو وہ بڑی صفائی سے ان کا وہم قرار دے دیتا۔ اماں اس کی بات سن کر چپ تو ہو جاتی، لیکن ان کا دل مطمئن نہ ہوتا، وہ کچھ دیکھ رہی تھی، اس سے ان کی پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اماں نے ساحل عمر کو جنم نہیں دیا تھا، لیکن وہ ان کے لیے جگر کے ٹکڑے سے کم نہ تھا، وہ ان کی گود میں پل کر جوان ہوا تھا، وہ اسے کسی مصیبت میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ جو کچھ محسوس کر رہی تھی صحیح محسوس کر رہی تھی، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ساحل عمر کو ہوا کیا ہے۔ کوئی ایسا بھی نہ تھا جس سے بات کر کے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی۔ لے دے کے ایک مرجینہ تھی، وہ ایک ہمدرد قسم کی ملازمہ تھی، اس نے بھی صاحب میں ہوتی تبدیلیوں کو محسوس کیا تھا۔ اماں نے اس کی بات سن ضرور لی تھی، لیکن اس سے ہمراز نہیں بنایا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مرجینہ ساحل عمر کے سامنے کوئی ایسی بات کرے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔
وہ ساحل عمر کی طرف سے خاصی فکر مند تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سلسلے میں کسی سے بات کرے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں ناصر مرزا کا نام آیا۔ بات تو خیر مسعود آفاقی سے بھی کی جا سکتی تھی، دونوں ہی اس کے دوست تھے اور دونوں ہی اس پر جان چھڑکتے تھے، لیکن مسعود آفاقی کچھ کھلنڈرا سا تھا۔ اماں کو یقین نہیں تھا کہ وہ جو کچھ اسے بتائے گی وہ بات اسی طرح اس کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ البتہ ناصر مرزا کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ایک جاں دیدہ شخص ہے، وہ اسے جو کچھ بتائے گی اگر وہ منوعن اس بات پر یقین نہیں کرے گا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ناصر مرزا کو فون کر کے ساحل عمر کے بارے میں بتائے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ ساحل عمر ابھی تک سو رہا تھا۔ یہ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ اماں نے ٹی وی لاؤنج میں رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو اماں بولی۔ اماں میں ناصر بول رہا ہوں۔ یہ ساحل کہاں ہے؟ ناصر کی آواز سن کر اماں ایک دم خوش ہو گئیں۔ اس وقت اگر وہ کچھ اور بھی سوچ لیتی تو پورا ہو جاتا۔ انہوں نے خوش ہو کر کہا، بڑا اچھا ہوا جو تمہارا فون آ گیا۔